اس پہ بھی ابو صالح آ گئے۔ اب آج کے دور پہ اگر حالات حاضرہ میں اگر ہم نظر کریں، کسی انسان کو کہا جائے کہ بھائی اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، اپاہج ہے، کوئی شادی کرے گا آج کے دور میں؟ آج کے دور میں تو اللہ معاف فرمائے کسی کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، رشتہ دیکھ کر کوئی عیب نکال کے ان کے گھر میں ٹھکرا کے چلے آتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچا آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں۔ ابو صالح موسیٰ نے اس بات کو قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ جب رات کو اپنے کمرے میں گئے، السلام علیکم بیوی کو کہا، جواب دیا انہوں نے، حیران ہو گئے کہ بھئی میرے سسر نے عبداللہ سمائی نے تو کہا ہے کہ وہ گونگی ہے، یہ تو جواب دے رہی ہے۔ پھر ان کے چہرے کو دیکھا تو بہت ہی خوبصورت، بات بھی سن رہی ہے، بات کر بھی رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب یہ بات کی اس کے بعد فوراً وہاں سے نکلے، باہر آئے، اپنے سسر کے پاس گئے کہ سسر جی آپ نے تو کہا تھا کہ لولی ہے، لنگڑی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، میری بیٹی اندھی ہے، لیکن میں تو کمرے میں گیا ہوں، یہ تو یہاں کوئی اور لڑکی ہے، لگتا ہے کوئی غلط کوئی لڑکی بھول کے کمرے میں گئی ہے، ان کو کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں، میری بیوی کو میرے کمرے میں بھیجیں۔ ان کے سسر مسکرائے، کہا ابو صالح میں نے کہا تھا میری بیٹی اندھی ہے، اندھی سے مراد وہ اندھی نہیں جو دنیا میں ہے، اندھی سے مراد یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم پہ نظر نہیں رکھی۔ ایسی عورت، ایسی پارسا عورت، گونگی ایسی کہ آج تک میری بیٹی نے زبان سے غلط لفظ نہیں نکالا۔ معذرت کے ساتھ آج کل میں ہمارے گھروں کے حالات، ہمارے معاشرے میں اولاد اگر تھوڑا سا والدین کو تنگ کرے، ماں کو تنگ کرے تو 10 گالیاں آ جاتی ہیں، او تو مر جائے، او تو تباہ ہو جائے، او جاتے ہوئے تیری ٹانگ ٹوٹ جائے، یہ ماں کہہ رہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا خدا کے لیے اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو۔ کوئی ایسا قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ اگر وہ قبولیت کا وقت ہوا، ادھر سے ماں اور باپ نے بد دعا دی، اگر دعا قبول ہوگی تو آپ تباہ ہو جائیں گے۔ آج وہی اپنی اولاد کو بد دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی وہ گونگی اس وجہ سے ہے، آج تک اس نے زبان سے غلط لفظ نہیں نکالا، بہری اس وجہ سے آج تک اس نے گانے بجانے نہیں سنے۔ آج جو گانا بجانا ہمارا معاشرہ بن گیا ہے، آج جو بچہ گانا بجانا نہ سنتا ہو، صاف ستھری دینی زندگی گزار رہا ہو، کم بولتا ہو، آج کل کے لوگ ان کو رشتہ بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں اس سے تو دنیا سے اس کو ہوا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، جدید دور کا پتہ ہی نہیں ہے، سادہ آدمی ہے۔ خدا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گانا بجانا سنتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن آقا کا فرمان ہے کہ سیسے کو پگھلا کے کان میں ڈالا جائے گا، کہے گا کہ تو نے دنیا میں گانے بجانے سنے اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب چکھو۔ المختصر اس لڑکی کے باپ نے کہا کہ میری بیٹی نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، نیک صالح ہے، پارسا ہے، وقت کی ولیہ عورت ہے، اس کا نام فاطمہ رحمہ اللہ ان کا نام تھا۔ جب نام ایسے ہوں تو پھر کردار کیسا خوبصورت نہیں ہوگا۔ آج ہمارے نام بھی دیکھے جائیں، جو ہمارا ڈرامہ چلے، جو مووی چلے، اس پہ جو نام دیکھتے ہیں اولاد کا نام وہی رکھ دیتے ہیں۔ خدا کے لیے دین کی پاسداری کریں، دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ یہ دین اسلام جو میرے آقا نے جس پہ اتنی محنت کی ہے، جو ہم تک پہنچایا ہے، اپنی اولاد کا دینی نام رکھیں۔ نہیں آتا علماء سے رابطہ کریں، بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی، حضرت صاحب بتائیں نام کیسا رکھیں۔ نام کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، دینی نام رکھو، انبیاء کے نام رکھیں، بیٹا ہے انبیاء کے نام رکھیں، صحابہ کے نام پر لے جائیں، بیٹیاں ہیں صحابیات کے نام پہ لے جائیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، اب جب ان کی شادی ہو گئی، اب یہ کون ہے؟ ابو صالح موسیٰ نے، انہوں نے جو شادی کی عبداللہ سمائی کی بیٹی فاطمہ سے، جب شادی ہو گئی تو شادی کے نتیجے کے اندر کیا نکلا؟ 60 سال کے بعد پھر اللہ نے بیٹا دیا، اس بیٹے کا نام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہور ولی گزر چکے ہیں، اللہ کے نیک آدمی تھے، برگزیدہ تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، خوف خدا کے مالک تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الا ان اولیاء اللہ، فرمایا یاد رکھو، خبردار، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ ڈر ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث شریف میں فرمایا من عاد لی ولیا، جس انسان نے میرے ولی سے دشمنی رکھی تو فرمایا یاد رکھو فقد اذنتہ بالحرب، تو فرمایا کہ اس سے اعلان جنگ ہے۔ اس وجہ سے جو حقیقی ولی ہیں، حقیقی معنی میں اولیاء اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، ایک تو آپ کو چوک چوراہے میں ملیں گے، بازاروں میں کسی جگہ پہ دو چار تسبیحاں پہن کے، جبے پہن کے، اس کو ولی نہیں کہتے۔ دو جبے پہن کر، دو تسبیحاں پہن کر چوک میں بیٹھ جانا یہ ولی نہیں۔ ولی کی 3 نشانیاں ہیں، جس کو دیکھو رب یاد آئے گا۔ ولی کی دوسری نشانی 5 وقت کا نمازی ہوگا۔ تیسری نشانی ولی جو ہوتا ہے سخی ہوتا ہے، سخاوت ٹپکتی ہے اس سے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، منگتا نہیں ہوتا، مال دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں پیدا ہوئے، اس کے بعد جب بولنا سیکھا، اور ابتدا میں ایسے نیک اور پارسا تھے، ان کی ماں نے ان کی بڑی خدمت کی، اور ایسی نیک صالح خاتون، خود سوچئے کہ جس عورت نے ساری زندگی غیر محرم پہ نظر نہ پڑی ہو، گانے نہ سنے ہوں، زبان سے غلط لفظ نہ نکالا ہو، باپ ایسا 1 سیب کے بدلے 1 سال خدمت کی، ماں ایسی کہ نیک عورت، پھر اللہ تعالیٰ اولاد بھی تو نیک پیدا کریں گے۔ آج باپ رات کو سوتا ہے، مووی لگا کے باپ پڑا ہوا ہے، ماں ڈرامہ دیکھ رہی ہے، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں اللہ کریم ہماری اولاد کو نیک بنا، تو کہتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے حالات یہ ہیں، آج جب سے موبائل آیا ہے بے حیائی فروغ پا گئی ہے، حالات سنگین ہو گئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، مسلمان کوئی مر رہا ہے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اسلام جو ہے اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنی مستی میں مست ہیں، ہم مگن ہیں۔ اولاد کی تربیت والدین نے کرنی ہے، ماں باپ نے کرنی ہے۔ باپ اگر نشئی ہوگا تو دیکھیں اولاد بھی اسی کے نقش قدم پہ چلے گی۔ باپ نشہ کر رہا ہے، ایسا ایسا اولاد بھی لگ جائے گی۔ باپ اگر کاروباری ہے، اولاد کو دیکھیں گے وہ بھی وہی ذہن وہی مائنڈ ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ سب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، لیکن ایک زندگی کا یہ معاشرہ ایسا چل رہا ہے۔ اب میرے بچے 3 الحمدللہ حفظ کر گئے، 4تھا کر رہے، کئی دفعہ رات کو آتے ہیں، سوتے ہیں، نیند کی حالت میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو والدین اپنے بچوں کو لائن دیں گے، اولاد اسی راستے پہ چلے گی۔ اولاد کی تربیت ماں اور باپ نے کرنی ہے۔ جب ماں اور باپ بے نمازی ہوں تو ہم کیا امید رکھتے ہیں کہ ہماری یہاں اولاد کیا جنید بغدادی بنے گی؟ ماں باپ نماز کے قریب نہیں جاتے، نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ جب اولاد کے سامنے ہم جو بھی مال ہے لے کے اندر چلے جائیں، بیٹا دیکھ رہا ہے کہ ابا کہیں سے مال ہڑپ کر کے لے آیا ہے، چھپا کے رکھ رہا ہے، بیٹا بتانا نہیں ہے، تو کیا مقصد ہے کہ اولاد جو ہے کل کو کیا مقصد ہے؟ وہ حلال کے لیے تلاشی کرے گی، حلال کی وہ تلاشی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں یہی وقت ہے، تربیت کریں اپنی اولاد کی۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ماں نے 18 سال کی عمر میں ان کو بھیجا، یہ پڑھنے کے لیے بغداد چلے گئے۔ اب بغداد جا رہے ہیں، راستے میں چور مل گئے، چور ملے، ڈاکو آئے، ہاں جی تلاشی دو، ساری مکمل تلاشی لی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، واپس جانے لگے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں۔ ڈاکو حیران ہوا کہ سمجھ نہیں ہے، ہم نے تلاشی لی، پیسے تو کہیں نہیں ہیں، اور وہ بچہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے پاس رقم ہے۔ انہوں نے کہا کہاں ہے رقم؟ انہوں نے اپنے کپڑے کھولے، جو ساتھ زاد راہ میں جو سفر میں جا رہے ہیں کپڑے ساتھ لے کے جا رہے ہیں،
قمیض کرتا ہے، کرتے کے اندر والی سائڈ پہ ان کی ماں نے 40 دینار کپڑے کے قمیض کے اندر رکھ کر اوپر سے سلائی کر کے دیے تھے. کہا بیٹا یہ ساتھ لے جاؤ، کہیں تمہیں ضرورت پڑیں گے. 40 دینار پتہ ہے کتنے؟ یہ دینار آج کل کے دور کا نہیں ہے، یہ دینار تو اب اس ملک میں تو اب کاغذ کے چھپ گئے. اس وقت میں دینار سونے کا ہوتا تھا. تقریباً 1 دینار جو ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کم از کم، فرمایا آج کل کے دور میں وہ جو ان کے پاس 40 دینار تھے، کم از کم آج کل کے دور میں فرمایا کہ 15 تولے سونا بنتا ہے اس کا. اور درہم جو تھے وہ چاندی کے ہوتے تھے. 15 تولے سونا آج کل کے موجودہ ریٹ کے مطابق 2 لاکھ بھی لگائیں تو سمجھے کہ 30 لاکھ روپے کی رقم وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اور ان کو ڈاکو کو بتا دیا کہ میرے پاس رقم ہے. ڈاکو نے دیکھا، چیک کیا، سلائی ادھیڑی تو نیچے سے جناب اللہ دینار نکلے. انہوں نے کہا کہ آپ نے بتایا کیوں ہے؟ ڈاکو کے سردار نے کہا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بتایا کیوں؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے میں نے بتایا، میری ماں نے کہا ہے بیٹا علم حاصل کرنے جا رہے ہو کبھی جھوٹ نہ بولنا. یہ ماں کی پہلی گود ہے جو کہ ہماری تربیت گاہ ہے. پہلی گود، دوسری گود استاد ہو جاتا ہے، وہ تربیت گاہ ہے. اب ماں اگر ایسی تربیت کرے اپنی اولاد کی، باپ تربیت کرے، اولاد کو ٹوکیں، جہاں دیکھیں اولاد حرام کی چیز گھر میں آئی ہے فوراً نکالیں. اور یہ ہماری سوچ غلط ہے. آج اگر ہم ٹھگی لگا لی، کسی کا مال آ گیا 2000 5000 10,000، کیا مقصد ہے کہ یہ ہضم ہو جائے گا؟ یہ جو 10,000 آیا ہے کوئی ایسا طریقہ بنے گا، بیماریوں میں لگے گا، ہسپتالوں میں لگے گا، تھانوں میں لگے گا، کچہریوں میں لگ جائے گا. وہ ایک بھی نہیں جائے گا، کئی گنا چلا جائے گا. ایک بالٹی دودھ کی ہو، ایک قطرہ پیشاب پانی کا ڈال دے تو سارا حرام ہو جاتا ہے. ایک بندہ حلال کما رہا ہے، تھوڑا سا حرام کا لے آئے وہ سارا کا سارا حرام. اب انہوں نے کہا میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. جب یہ بات کی اتنا اثر ہوا اس ڈاکو پہ. اس نے اپنے ڈاکو کو کہا، اپنے اس کے جتنے بھی اس کے ساتھ ہے تھے، اس کے سردار نے کہا بھائی میری تو آج کے بعد توبہ ہے، میں نے تو آج کے بعد ڈکیتی نہیں کرنی. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہنے لگے کہ حضرت آپ میں توبہ کرتے ہیں، آپ میری توبہ کو قبول کریں. ڈاکو کے ساتھ جو ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا استاد جی آپ جا رہے ہیں اگر سیدھے راستے پہ ہمیں بھی ساتھ لے چلیں. ساری کی ساری ان کی برادری جو ڈاکو تھے سارے کے سارے سیدھے راستے پر آ گئے. 18 سال کی عمر میں اللہ نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ اعزاز دیا. اور صرف یہ نہیں ہے، ان کے ایسے زندگی کے واقعات ہیں. اب آگے گئے، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، وہاں گئے، یہ جو 40 دینار جو ساتھ لے کے گئے سارے کے سارے شاگردوں پہ، اپنے دوستوں پہ خرچ کر دیے جو کلاس فیلو تھے. انہوں نے کہا حضرت اپنے لیے رکھیں. اس نے کہا وہ مالک کے اوپر کھڑا ہوا ہے وہ خود ہی دے گا. یعنی کہ ایسا تقوی اور پرہیزگاری تھی ان کے اندر، اتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے یہ. ایک دفعہ انہوں نے اپنی زندگی میں کاروبار کیا، ان کو آ کے ایک بندے نے اطلاع دی حضرت آپ کا مال آ رہا ہے سمندر میں، جس کشتی میں آپ کا مال تھا وہ کشتی ڈوب گئی ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ. حیران ہوئے لوگ کہ بھائی اتنا مال تھا وہ سارا ڈوب گیا، آگے کہہ رہے ہیں الحمدللہ. پھر ایک اور بندہ ہے، اس نے کہا حضرت وہ مال جو کشتی ڈوبی تھی دوبارہ باہر نکل گئی، آپ کا مال سارا بچ گیا. انہوں نے کہا الحمدللہ. انہوں نے کہا حضرت مال ڈوبا ہے تب بھی الحمدللہ، نہیں ڈوبا تب بھی الحمدللہ. کہنے لگے جب مال ہے جو اللہ کا، جب چیز اللہ کی ہے تو میں اسی کا نام ہی لینا ہے، میں نے کسی اور کا کیا نام لینا ہے؟ یہ مال اللہ کا ہے، اگر بچ جائے گا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اگر نہیں بچا تو میرے اللہ نے لے لیا ہے. میرا اللہ جس ادا پہ خوش ہے میں بھی اسی رب کی ادا پہ راضی ہوں. یہ اللہ والے کیسے ان کے فرمایا کہ تقوی پرہیزگاری اور کیسا یہ اللہ کا خوف ان کے دل میں تھا. علامہ جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ بیان کرتے تھے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیان کے اندر کہتے ہیں 70 ہزار لوگ ان کے بیان میں شریک ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ان کے بیان میں 1-2 جنازے ہم اٹھاتے تھے. لوگ ان کے الفاظ سن کے دل پہ ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ لوگوں میں خدا خوفی آتی اور وہ ڈر کے مارے
دل کے اندر ان کی دھڑکن تیز ہوتی وہیں فوت ہو جاتے. اور تقویٰ ایمان ایسا اور علم ایسا. ایک دفعہ ایک آدمی نے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو اس نے کہہ دیا کہ بھائی اگر میں نے کوئی ایسی عبادت نہ کی جو عبادت پوری دنیا میں کوئی بندہ بھی نہ کر رہا ہو، میں اکیلا وہ عبادت کروں، اگر میں نے وہ عبادت نہ کی تو میری بیوی کو طلاق ہوگی. ایک بندے نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک بندے نے گھر کے اندر ایک شرط لگا کے بیوی کو طلاق دے دی کہ اگر میں نے کوئی ایسی عبادت نہ کی جو عبادت پوری دنیا میں اس وقت کوئی بھی نہ کر رہا ہو، اگر میں نے وہ عبادت نہ کی تو بیوی کو طلاق. اس نے کسی نے کہا بھی عالم کے پاس گیا، اس نے کہا طلاق ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا، آپ کوئی ایسی عبادت کریں اور وہ عبادت کوئی اور بندہ نہ کر رہا ہو. ایک بندہ میں بیان کر رہا ہوں، اس وقت پوری دنیا میں کئی لوگ بیان کر رہے ہیں. ایک بندہ رات کو اٹھے تہجد پڑھے 1 بجے، اس وقت اور بھی لوگ تہجد پڑھ رہے ہوں گے. کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے اور بھی کر رہے ہوں گے. اب لوگ حیران ہوئے کہ حضرت اب تو طلاق ہو گئی، بس بیوی گئی تمہاری. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جذبات میں آ کے طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں مسئلے پوچھنے آتے ہیں، حضرت صاحب وہ غصے میں دے دیا، غصے میں طلاق نکل گئی منہ سے. طلاق کبھی خوشی میں بھی نکلتی ہے، بندہ خوش بیٹھا آؤ جی بیوی کو جا بھی تجھے میں نے طلاق دی، کبھی ایسے بھی ہوا ہے. اور غصے میں تو طلاق ہوتی ہے. پھر مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی راستہ نکالیں، کوئی درمیانہ راستہ ہے جی ریاض صاحب، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں جی کوئی درمیانہ راستہ نکالیں کہ بس طلاق تو ہم نے دے دی ہے، کوئی ایسا راستہ نکالیں کوئی بچت ہو جائے. مولوی نے کیا، وہ اپنے پاس اس نے تھیلی میں کوئی مسئلے رکھے ہوئے ہیں، نئے نئے مسئلے نکال کے دے گا. بات تو وہی ہوگی جو نسلی مولوی ہوگا، دیندار ہوگا، خدا کا خوف ہوگا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان جو ہماری اللہ نے ہمیں دیا ہے فقہ حنفی، اس میں گڑبڑ نہیں کرے گا. اگر عوام کو خوش کرنے والا، ہاں جی ٹھیک ہے کوئی راستہ نکالتے ہیں. تو بہرحال پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے، او جی ہم نے طلاق تو دی ہے لیکن عورت کو تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو یہاں طلاق دی ہے، عورت جا کے میکے میں روٹ کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کیا کریں؟ پھر آگے دلائل دیتے ہیں، او جی اس نے تو سنا ہی نہیں، کیسے طلاق ہوئی؟ حالانکہ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، عورت کا سننا لازم نہیں ہے. مرد نے اگر منہ سے طلاق دے دی، عورت پر طلاق واجب ہو جاتی ہے. اب یہ سننے کی بات ہے. اچھا یہ بتائیں جب نکاح ہوتا ہے تو عورت سنتی ہے، مرد کہہ رہا ہے جی میں نے قبول کیا ہے، عورت تو گھر بیٹھی ہے بیچاری. گواہ جاتا ہے، اس نے جا کے بتاتا ہے بھی نکاح کر رہے ہیں، قبول ہے، عورت تو قبول کرتی ہے. پھر آ کے مسجد میں آتے ہیں یا شادی حال میں جاتے ہیں، ہاں جی آپ کا نکاح فلاں سے کر رہے ہیں، عورت تو سامنے نہیں ہوتی. اگر سننا لازم ہے تو پھر گونگی عورت سے جب نکاح ہو، گونگی اپنا جو بہری ہے جو کان سے سن نہیں سکتی، اگر اس بیچاری کا نکاح ہو تو اس کو تو پھر ساری زندگی اگر 1000 طلاق بھی دے دو وہ تو طلاق ہوگی بھی نہیں، کیونکہ وہ تو بیچاری سن نہیں سکتی. اس وجہ سے شریعت کے مسائل ہیں، اپنے ہاتھ میں نہ لیا کریں. شریعت جو ہے جس طرح آپ لوگ وابڈا میں ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ تار اس میں گرم کون ہے، ٹھنڈی کون سی ہے، یا کسی PTCL کے محکمے میں آپ کو پتہ ہے. تو دین کے محکمے میں جو اتھینٹک جو ہیں علماء ہیں ان سے مسائل پوچھا کریں. تو بہرحال اب وہ آدمی اس نے طلاق کی شرط لگا دی، کوئی ایسی عبادت اگر میں نے نہ کی تو وہ اپنا میری بیوی کو طلاق. جب اس نے یہ بات کہہ دی بڑا پریشان ہوا، علماء کے پاس گیا، ہر عالم نے کہا حضرت طلاق ہو گئی. کسی نے کہا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جائیں، وہ آپ کو اس کا حل بتائیں گے. اگر وہ انہوں نے کہہ دیا کہ طلاق ہو گئی، انہوں نے کہا پھر ہو جائے گی، کیونکہ وہ علم کے سمندر ہیں. جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئے، انہوں نے کہا، واقعہ سنایا. اس نے کہا بھی طلاق ایک صورت ہے کہ آپ کی طلاق نہیں ہو سکتی، ایک صورت ہے اگر تم وہ کام کر لو. اس نے کہا وہ کیسے، وہ کون سی عبادت کروں جو پوری دنیا میں کوئی بھی نہ کر رہا؟ انہوں نے کہا وہ ایک عبادت یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف ہے. بیت اللہ کا طواف یہ پوری دنیا میں کہیں بھی طواف نہیں ہے، صرف ہے تو اللہ کے گھر میں ہے بس. انہوں نے کہا اگر اس وقت کا جو بادشاہ ہے اس کو کہیں کہ کچھ دیر کے لیے طواف روک دے، آپ رک جائیں، اور سارے لوگ جب رک جائیں گے طواف کے لیے، بادشاہ آپ کی بیوی کو بچا سکتا ہے. طواف روک دے اور آپ اکیلے طواف کریں. جب آپ اکیلے طواف کریں گے تو یہ طواف وہ عبادت ہے جو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی. تو وہ بادشاہ کے پاس گئے، ان کی منت کی، بادشاہ نے طواف روکا، سب لوگ رک گئے.
اس اکیلے آدمی کو اجازت ملی اب آپ طواف کریں. اس نے جب طواف کیا انہوں نے کہا اب تیری بیوی بچ گئی ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو بہترین فارمولہ بتایا. تو یہاں سے مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ طواف بھی صرف ہے تو بیت اللہ کا ہے. آج کل طواف مختلف جگہ میں کوئی کسی دربار پہ طواف کر رہا ہے, کوئی کسی جگہ پہ طواف کر رہا ہے. تو خدا کے لیے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کھڑا کریں. طواف صرف ہے تو اللہ کے گھر کا بس. ہمارے مزارات ہیں, بزرگوں کی جگہ ہیں, جہاں تشریف فرمائیں وہاں جائیں, اچھی بات ہے. قرآن کی تلاوت کریں, جا کر ان کو ثواب بھیجیں اور دعا کریں اللہ کریم ان کے صدقے سے اے اللہ تو ہمیں اولاد دے. یہ طریقہ ہے شرعی جانے کا. اس لحاظ سے خاص طور پر ان معاملات کا خاص طور پہ خیال کیا جائے. یہ تو بات چلی اسی مہینے کی 11 ربیع الثانی کو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی وفات ہوئی ہے. اسی عنوان سے بات ہوئی تو ہمارا حق بنتا ہے میرے بھائیوں, ہم اپنے اعمال, اپنا کردار اولیاء اللہ, بزرگان دین, علماء ان کے مطابق کریں. اٹھنا بیٹھنا علماء سے رکھیں, مسائل پوچھنے ہیں علماء سے تعلق رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے. تمام لوگ جو سنت پڑھیں اس کے بعد انشاءاللہ نماز کراتے ہیں.